اور کوئٹہ ویڈیو اسکینڈل کی اصل کہانی ARY نیوز پر آپ کو بتایا کہ کوئٹہ ویڈیو اسکینڈل کی فورینسک رپورٹ نے سارا کٹھا چٹا کھول دیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیشن نعیم اشرف بٹ، ان کی جانب بڑھیں گے۔ بتائیے گا نعیم اشرف بٹ، ابتدائی طور پر CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، کیا انکشافات ہوئے ہیں اس میں؟ جی بالکل، یہ تو جو فرانزک رپورٹ ہے اس نے ساری کہانی جو ہے اس کو تھوڑا بدل بھی دیا ہے، اور سب سامنے آ گیا ہے، جو کہ ARY نیوز اس وقت ایکسکلوسیو بتا رہا ہے ناظرین کو اور پوری ملک کو، خاص طور پر کوئٹہ کی عوام کو، کہ فرانزک رپورٹ نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ جو لڑکیاں اس میں ویڈیوز میں نظر آ رہی ہیں وہ اتنی بھی وہ ان کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ لڑکیاں جو ہیں 4 تھیں، اور یہ چاروں جو ہیں وہ دونوں ملزمان جو تھے ہدایت اور خلیل خلجی، دونوں بھائی، وہ ان کے ساتھ پہلے کی ملی ہوئی تھی، اور یہ بانڈا پھوڑا ان خواتین میں سے ایک جو کریمہ نام کی لڑکی ہے، جو کہ اس کو عام طور پہ پروین کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کی ہدایت خلجی سے چیٹ جو تھی بانڈا پھوڑا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جو موبائل تھا ریکور ہوا اس کا ہدایت خلجی کا ملزم کا، وہ دیا گیا تھا فورینزک ایجنسی کو، اور انہیں کہا گیا تھا کہ اس کو ان لاک کریں اور دیکھیں۔ وہ جب ان لاک کیا تو اس میں ٹوٹل 280 ویڈیوز جو ہیں وہ اس طرح کی نازیبا ملی، ان میں سے 254 یعنی 90% جو ہیں وہ اوریجنل ہیں، اس میں بالکل کچھ ایڈٹ نہیں ہوا، اور سب کچھ جو ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ درست انہوں نے قرار دیا ہے 254 میں، اور باقی میں بھی تھوڑا سا ایڈٹ ہے۔ ہوا یہ کہ وہ جو چیٹ تھی ہدایت خلجی کی اور پروین کی، اس میں پہلے چیٹ میں وہ پروین جو ہے وہ خلجی کو کہتی ہے کہ وہ کسی بات آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ظاہر ہے غلط کام کا الٹیمیٹلی اختلاف ہی ہونا ہوتا ہے، وہ جب ہوا تو پروین نے کہا کہ میں اب سارا کچھ جو ہے یہ تمہارے جو تم کر رہے ہو اس کو بتا دوں گی۔ پھر ہدایت خلجی اسے جواب میں کہتا ہے چیٹ میں کہ اگر تم نے کیا تو میں تمہاری ویڈیو جو ہیں نازیبا وہ انٹرنیٹ پر چڑھا دوں گا۔ پھر بالآخر وہی ہوا، جو پروین ہے اس نے سارا بانڈا پھوڑا، اور اس کے مقابلے میں اس نے ویڈیوز بھی پھر انٹرنیٹ پہ خلجی نے رکھی، اور اس طرح معاملہ کھلا۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے کرتے یہ تھے کہ لڑکیاں تھیں، ان کے ذریعے مختلف لوگوں کو جو کہ مالدار اسامیاں تھیں، ظاہر ہے ان کا قصور بھی تھا، وہ اس طرح کے کام کرتے تھے، ان کو وہ ورگلایا جاتا تھا۔ پہلے پارٹی کے لیے بلاتے تھے لوگوں کو، پارٹی کرنی ہوتی تھی، جب وہ پارٹی میں لوگ آتے تھے مختلف لوگ امیر زادے، اور ان کو پھر نشہ آور چیزیں پلا کر دونوں کو، لڑکیوں کو بھی اور جو وہ لوگ آتے تھے مہمان ان کو بھی، اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے بے قصور تھیں کہ وہ نشہ آور انہیں بھی خلجی کی جانب سے پلایا جاتا تھا، ادروائز وہ شاید ویڈیوز اس طرح بنانے وہ بھی نہ دیتی۔ جب وہ نشے میں سے دونوں وہ مرد حضرات جو امیر زادے آتے تھے اور دوسری جو وہ لڑکیاں، تو پھر ان سے یہ نازیبا ویڈیو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں گلے میں وہ رسی باندھ کے اور جو اس طرح کی وہ بنا کر پھر دونوں کو یہ خلجی برادران جو ہیں ملزمان یہ دونوں کو بلیک میل کرتے تھے، لڑکیوں کو بلیک میل اس طرح کرتے تھے کہ وہ مزید ایسی حرکتیں اور وہ مزید اس میں ان کے جال میں جا رہی تھی، اور جو مرد تھے ان سے وہ امیر زادوں سے بھاری رقم لے رہے تھے اسی ویڈیوز کی بنیاد پر کہ وہ اس کو عام کر دیں گے، اور اس بڑی رقمیں لے رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ خواتین اور وہ لڑکیوں نے ان کا اختلاف ہوا، خاص طور سے وہ پروین کا، اور وہ اس نے سارا بانڈا پھوڑا، لیکن ان کے بارے میں کچھ اچھی اطلاعات نہیں ہیں، خاص طور پہ وہ پروین کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پراسیکیوشن میں بھی کہیں ملوث تھیں پہلے کی، اسی لیے وہ ان لڑکوں دونوں ملزمان کے ساتھ مل کے کرتی تھی، لیکن بعد میں نشے کی حد تک ان کی معصومیت ضرور ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ انہیں نشہ پلا کر اور بعد میں یہ ویڈیوز بنائی جاتی تھی، اور پھر اس پر انہیں بلیک میل کرتے رہے اور اس طرح کے کام چلتے رہے۔ لیکن یہ جو مختلف کہانیاں گڑھی جاتی رہی ہیں میڈیا پر کہ وہ شاید کوئی معصوم بہت تھیں اور انہیں نوکری کا جھانسا دیا جاتا تھا، اس طرح نہیں ہے۔ وہ جو فرانزک رپورٹ میں
लड़कियों का ये बताया गया है कि वो पहले से उनके साथ मिली होती थी, लेकिन नशे की हद तक वो नहीं थी, और वीडियोस बाद में उनकी बनाई गई और उनके बारे में जो खास तौर से करीमा और परवीन जो उनकी असल हेड थी चारों लड़कियों की, वो कुछ ज्यादा उनकी अच्छी शोहरत पहले भी नहीं थी, और वो लड़कों के साथ मिलकर ये सब कुछ करते थे और लोगों को वहां पर लाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इतना कसूर तो उन अमीरजादों का भी है कि वो बिल्कुल इन पार्टियों में ऐसी जगहों पे आते थे। उनकी जाहिर है इस तरह का कोई अच्छी नीयत से तो नहीं आते होंगे, लेकिन एक चीज और इसमें क्लियर हुई है कि जो वीडियो मिली हैं उसमें कोई रेप या जिस्म फरोशी वो उस तरह का आंसर कुछ नजर नहीं आया, लेकिन ये जो है ये भी बहरहाल बहुत बड़ा जुर्म है, और अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। वो वीडियोज, सबसे अहम बात है कि 254 वीडियोज जो हैं वो एडिट ही नहीं, ओरिजिनल हैं बिल्कुल। अब यानी इनके फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मुल्जमान के बचने का तो कोई इम्कान नजर ही नहीं आता, और ये ARY इस वक्त कहानी खोल कर सबके सामने रख रहा है जो असल है, और बच्चों का भी कहीं जिक्र नहीं। ये भी आता रहा कि शायद कोई बच्चे बीच में आ गए। वीडियोस जो 280 हैं उनमें किसी पे भी बच्चे का कोई चक्कर नहीं, और ना ही कोई किसी को वर्गला कर को कहीं लेकर जा रहा था नौकरी से। ये पहले शुरू में हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट की देखते हुए कि शुरू में तो लड़कियां अपनी मर्जी से और इनके साथ मिली थी, लेकिन बाद में उनकी भी नशा पलाकर वीडियोस बनाकर उनको भी ब्लैकमेल किया जाता रहा। असल मुल्ज़म और वो ये दोनों ही हैं, हिदायत खिलजी और खलील खिलजी, जिन्होंने इस तरह के कामों से काफी रकम बटोरी, और उनका भी कसूर है कि जो इनको इस तरह की पार्टीज में आते थे और फिर मजबूर होकर ब्लैकमेल होकर इनको लाखों करोड़ों वोट देते रहे। लेकिन अब वो मामला खुल चुका है, और मामला ये खोला भी उन 4 में से एक लड़की जो करीमा और परवीन है उसी ने खोला। उसका कोई इख्तलाफ इनसे पैसों के चक्कर में हुआ आपस में, तो फिर उसने ही पुलिस को बताया, और उसके मुकाबले में इसने फिर वीडियोस कुछ जो हैं वो इंटरनेट पर कर दी खिलजी ने। लेकिन अब जब मोबाइल उसका मिला, उसे अनलॉक किया, सारी वीडियोस को फॉरेंसिक हुई उसकी, और मामला अब बिल्कुल क्लियर और खुल गया है। और यही रिपोर्ट जो है कोयटा पुलिस की जानिब से अदालत में भी पेश की जाएगी। मामले अब बहुत यानी इस रिपोर्ट के बाद क्लियर है, और इनके बचने की इम्कान बहुत कम है। जी, लड़कियों को नशा आवर अशिया भी पिलाई जाती थी, और आप यही बता रहे हैं कि मौसूल होने वाली वीडियोस में बज़ाहिर कोई ज्यादती नजर नहीं आती। नईम अशरफ भट्ट आप साथ थे, शुक्रिया।